تو پیارا ہے، پاویں نہیں مانے جنیا پھر بھی ہمارا ہے، کھچ دی یہ ڈوری ویرا جھولے وچ پا کے، دیندی یہ لوری شیما نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائیے، اساں تے تاں بھی جندڑی اے دے نہ لائیے، لبلی خدائی ویرا جولی وچ پا کے، دیندی یہ لوری شیما کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے، کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے، مینوں جو ویرا ملیا اے فضل نے رب دے، لٹ لئی خدائی میں تے پیار اے دے نل پا کے، لیندی یہ لوری شیما اللہ جڑیاں پینا ویرانو ترسیاں، شیما دی لوری سن کے اکھاں نے برسیاں، تو اونا نو ویر دے دے فضل فرما کے، دیندی یہ لوری شیما۔ فوزا عظيما.
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات کے لوگوں واسطے ایک ہدایت کا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 122. اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے
بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہے، انہوں دوبارہ مخاطب کیتا۔ تقریباً 10 رکوع دے اندر اور 84 آیتاں دے اندر بنی اسرائیل دا بڑا ہی تفصیلی تذکرہ سورہ بقرہ دیاں ان آیتاں دے اندر اور بنی اسرائیل دے حالات، انہاں تے انعامات احسانات اور انہاں دا اگو رویہ اور انہاں دا طریقہ کار بڑے ہی مختلف حالات اللہ پاک نے ان آیتاں دے اندر بیان فرمائے۔ اور آیت نمبر 121 دے اندر فرمایا کہ لوگ کہ جنہاں نو اسی کتاب دیتی اور وہ کتاب نو پڑھ دے سی جس طرح حق نو پڑھن دا، مراد توجہ نال، غور و فکر نال، سوچ نال، نیک نیتی نال، خلوص نال پڑھ دے سن، تے انہاں واسطے اللہ نے ہدایت دے رستے آسان کر دیتے۔ مگر ایسے بھی کہ جنہاں انہاں چیزاں نو نہیں اپنایا، اہتمام نہیں کیتا انہاں چیزاں دا، وہ لوگ گویا کہ اللہ دی بھیجی کتاب دا انکار کرنے والے اور ایسے لوگ خسارہ اٹھان والے لوگ۔ اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے بڑی ہی پیاری حدیث بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان کردے نے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات دی جن دے ہاتھ اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے۔ قسم اٹھا کے آپ فرما رہے ہیں، قسم اٹھا کے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامہ، فرمایا کوئی ایک بھی ایسا نہیں جیڑا اس امت جو میرے بارے اندر سنے۔ میرے بارے تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہ میرے بارے اندر وہ سنے یہودی ولا نصرانی، یہودی اور نہ عیسائی، ثم یموت، پھر وہ بندہ فوت ہو جائے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اس حالت جو فوت ہوئے کہ وہ جو چیز میں دے کے بھیجیا گیا ان تے ایمان نہ لیا ہوئے، ان تے ایمان انہوں نصیب نہ ہویا ہوئے، یہودی ہوئے چاہے عیسائی ہوئے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھیجی ہوئی شریعت جو اللہ نے آپ نو دے کے بھیجیا، آپ دی رسالت، ان دے تے اگر بندے نو ایمان نصیب نہیں ہویا
تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کان من اصحاب النار، مگر وہ بندہ اگ والیاں دے وچوں ہوئے گا۔ بہت بڑی بات آپ نے بیان فرما دیتی کہ آپ دی ذات گرامی دے آن تو بعد کسے بندے نو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ آپ دی ذات گرامی تو علاوہ کسی اور نبی نو منے، ان دی پیروی کرے، ان دی اتباع کرے۔ صرف ایمان ہے، نبیاں دی ذات تے کتاباں تے ایمان ہونا چاہیے، مگر پیروی اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دی کرنی ہے۔ اگر کسی بندے نے ایسا کیتا کہ اس طرح نہ کیتا، ان دے بارے اندر آپ دی الفاظ الا کان من اصحاب النار، مگر وہ بندہ پھر ہوئے گا اگ والیاں دے وچوں، یعنی جہنمی ہوئے گا وہ بندہ۔ اتنی بڑی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بیان فرما دیتی، اور بنی اسرائیل وہ اللہ پاک نے دوبارہ مخاطب کیتا انی تذکرے تو بعد، انی تفصیل تو بعد، مخاطب کر کے فرمایا میری نعمت کو یاد کرو جو میں رب نے تانوں عطا کی تھی، اور وہ نعمت اللہ تعالی دی شریعت دی نعمت ہے۔ اس نعمت نو یاد کرو جو میں رب نے تانوں عطا کی تھی، اور یاد کرن دا مطلب کی ہے کہ اس نعمت دا حق ادا کرو۔ حق کندہ ادا کرنا ہے؟ شریعت دا، جو اللہ نے شریعت دیتی ہے، فرمایا کہ ان دا حق ادا کرو، اور حق ادا کرنے واسطے ضروری ہے کہ بندہ اس شریعت تے خود عمل کرے، اس شریعت تے عمل کرے، پھر حق ادا ہوئے گا، اور فیصلے بھی ہون کہ اس قانون اور اس اصول دے مطابق ہوں۔ شریعت دا حق، ان دے تے عمل، اور ان دے مطابق فیصلے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اتوں تک فرمایا کہ اس شریعت دی پھر اگے تبلیغ کرنا، انہوں پہنچانا بھی، دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ اور اتھے اللہ پاک نے بات دہرائی کس واسطے؟ تاکہ تاکید پیدا ہو جائے، زور پیدا ہو جائے، زور پیدا ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی اتباع دا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جذبہ اس واسطے کہ جدو آپ تشریف لے آئے، ان باقی نبوت رسالت ختم، ان اتباع شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی، جن دے بارے اندر اپنی کتاباں دے اندر انہاں بشارتاں پڑھیاں اور خوشخبریاں پڑھیاں، اور قیامت دے دن تو اللہ پاک نے انہوں ڈرایا بھی، اور ڈران دے حوالے نال کہ انہاں لوگوں نے تورات دے اندر تحریف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تکذیب، آپ نو جھٹلایا، جھوٹا کیا، اور ڈرایا اس بات تو کہ کوئی نفس کل قیامت دن کسی نفس دے کام نہیں آئے گا،
صرف بندے دا عمل کام آئے گا، نہ فدیہ، نہ سفارش، نہ مدد۔ عقیدہ آخرت نو اللہ ذوالجلال نے اس طرح وعدے کیتا کہ اگر بندے دے اندر عقیدہ آخرت، مرن تو بعد ہی زندگی دا معاملہ اگر بندے دے وعدے ہو جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے، یہ عقیدہ دماغ اندر، دل اندر ٹھوس اور مضبوط ہو جائے، تے بندے اندر جو بندے دی ذمہ داری ہے نا، ان دا احساس بندے دے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ اے میری ذمہ داری اندر بات شامل ہے، اگر میں یہ معاملہ نہ کیتا تو پھر کل قیامت دے دن مینوں پوچھا جائے گا، میرے کو سوال ہوئے گا۔ اور بنی اسرائیل انہاں لوکاں نو اپنے فرائض وال متوجہ کرنے واسطے اللہ ذوالجلال نے اس بات کو دہرایا اور تاکید دوبارہ فرمائی۔ مسلمانہ دے عقیدے اندر بھی وہ خرابیاں، جو خرابیاں ان اندر، وہی خرابیاں ساڈے اندر بھی آئیاں۔ وہ خرابیاں کی نے کہ ساڈے بدلے اندر کوئی دوسرا کام آ جائے گا۔ یہ ذہن اندر فکر پیدا کر لینی، یہ سوچ بنا لینی کہ میرے کام کوئی دوسرا بھی آ جائے گا۔ اور اسی طرح فدیہ بھی قبول کر لیا جائے گا۔ شفاعت باری اندر غلط عقیدہ اور کوئی مدد نو بھی پہنچ جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر یہ خرابیاں، اور وہی خرابیاں ساڈے اندر بھی۔ اور یاد رکھو، جدوں آخرت دا عقیدہ بندے دا پختہ نہیں ہوئے گا، مضبوط نہیں ہوئے گا، ٹھوس نہیں ہوئے گا، تے پھر بندے دے اندر انفرادی یعنی کلیاں بھی اور اجتماعی معاشرے دے بارے اندر بھی اے خرابیاں پیدا ہوندیاں نے۔ انہاں خرابیاں دے وچوں ایک بندے اندر سرکشی پیدا ہوندی ہے، یعنی ضد، ہٹ درمی۔ اگر غلطی تے لگا ہے تے پھر لگا ہی ہے، پوری ڈٹائی نال، پوری مضبوطی نال جم کے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان فکر نہیں اس بات دا کہ مرن تو بعد ایک وقت آنا ہے، جدو پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ اگر اس پوچھ دا فکر ہو جائے تو پھر بندہ ضدی نہیں ہوندا، سرکش پھر بندہ نہیں ہوئے گا۔ اور اسی طرح اگر عقیدے اندر خرابی ہوئے گی تو بندہ اپنی ذمہ داری نو ذمہ داری نہیں سمجھے گا۔ کر لیا تب بھی ٹھیک، نہ کیتا تب بھی ٹھیک۔ اور اسی طرح فرض ناشناسی، کہ فرض جو چیز ہے ان کا احساس نہیں، جو اہمیت ان کے بارے ہونی چاہیے دل و دماغ اندر، وہ نہیں۔ اور اسی طرح دی خرابی خواہش پرستی، خواہش پرستی کہ جو دل چ آئے وہ کرنا۔ اور بنی اسرائیل یہود و نصارہ دے اندر یہ بات کہ جو خرابی، یعنی کتاباں کچھ کہیں، نبی انہوں نے کچھ کہیں، مگر انہوں نے نہ کتاباں وال غور کیتا، نہ نبیاں دی بات وال، نہ ذات وال، بلکہ مرضی اپنی کیتی۔ اور اے اللہ پاک سمجھا رہے ہیں اس بات دے نال
عقیدہ آخرت نو وعدے کر کے کہ اگر یہ بات ہوئی تو پھر معاملہ اس طرح کا ہوئے گا کہ جویں دل چاہتا ہے بندہ اس طرح کی زندگی گزارنے لگ جائے. اور عقیدہ آخرت اللہ پاک نے ٹھوس اور مضبوط کیتا اس بات کا اعلان کردے ہیں. اللہ فرماندے نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اے بنی اسرائیل دے لوگو یاد کرو میری نعمتاں نو، او نعمت جو میں رب نے تانوں عطا کیتی. اج اگر اسی دیکھیے تے نعمتاں ساڈے تے کیڑیاں تھوڑیاں نے، اللہ نے ساڈے تے نام کیڑے تھوڑے کیتے نے. تے چاہیدا اے ہے جویں جویں اللہ دیاں نعمتاں زیادہ ہون بندہ زیادہ شکر گزار ہوندا جائے. مگر خرابیاں بڑیاں عجیب و غریب نے. جویں جویں اللہ نے نعمتاں کیتیاں، جویں جویں اللہ نے احسان کیتے، انہاں لوکاں نے اس طرح ناشکری کیتی. اللہ ذوالجلال دے احساناں نو احسان نہیں سمجھیا بلکہ ناشکری والا انداز اختیار کیتا. اللہ فرماندے نے اس نعمت نو یاد کرو، انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. انہاں نعمتاں چو ایک نعمت یہ بھی ہے، میں رب نے تانوں اس وقت دے جہان تے فضیلتاں عطا کر چھڑیاں. اس وقت دا جڑا دور سی، جڑا ٹائم سی، جڑا زمانہ سی، جو انہاں دے لمحات سن، اللہ نے اس مدت دے اندر بنی اسرائیل دے لوکاں نو پورے جہان تے فضیلتاں عطا کر چھڑیاں. ایک کتنا بڑا اللہ دا احسان ہے تے کتنا بڑا اللہ دا انعام ہے. فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. مگر انہاں نعمتاں نو بھل گئے. فرمایا جڑیاں تواڈے وڈیاں تے کیتیاں، آباؤ اجداد تے کیتیاں، کتے میں رب نے منصب نبوت کنے نبی بھیجے، نبوتاں رسالتاں دے کے اللہ نے عزت شرف عطا کیتا. مگر انہاں لوکاں نے اون دے مقابلے دے اندر کام کیتے تے کفر والے، کام کیتے تے شرک والے. اللہ کچھ کر رہے ہیں، ایک کچھ کر رہے ہیں. انہاں نے مقابلے دے اندر کام کفر والے کیتے، انہاں نے کام شرک والے کیتے. تے اللہ ذوالجلال دیاں پھر ایسیاں جناب ایسا انداز اس مالک دا، اللہ دیاں مرضیاں پھر ایسیاں رب نہ دے کے بھی ازماندا ہے، اللہ کھو کے بھی ازماندا ہے. اللہ فضیلتاں دین تے بھی قادر ہے تے اللہ کھون تے بھی محروم کرن تے بھی اللہ قادر ہے. اس مالک نو کسے دا ڈر نہیں، کسے دا خوف نہیں دا. وہ مالک جو چاہتا ہے سو کر کے دکھان والا ہے. اللہ فرماتے نے میری مرضی ہے، لہذا تسی اپنی خرابیاں تو بدعمالیاں تو باز نہیں آئے اور طرح طرح دا کفر تے شرک دا ارتکاب کیتا، نافرمانیاں دا رستہ اختیار کیتا. کہ ہن میں رب پھر ایک اور گل کراں گا، اے نبوت تواڈے جو کسے ہور امت نو دے دیواں گا. اے نبوت جڑی تانوں دتی ہے، اے نبوت میں کسے ہور نو دے دیواں گا. اللہ جو چاہے سو کردا ہے، جس طرح چاہے اوندا فیصلہ ہوندا ہے. تے ہن تانوں فیصلہ مننا پے گا. فیصلہ کی ہے؟ اور میرے محبوب آن تے انہوں تسی مننا ہوئے گا، انہوں تسلیم کرنا ہوئے گا. مگر انہاں لوکاں نے ایسا نہیں کیتا. اللہ فرماندے نے وَاتَّقُوا يَوْمَ اللَّهِ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ
ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ فرمایا ڈر جو، خوف کھا جو اس دن تو میں رب کہن والا، تسی انکار کرن والے، کفر کرن والے، میں رب کہن والا کہ ڈر جو اس دن تو جس دن دے بارے اندر یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان دی کوئی کفایت نہیں کرے گی، کوئی جان کسی دے کوئی کم نہیں آئے گی جنی دیر رب نہیں چاہے گا۔ بڑے بڑے عظیم لوگ دنیا تے آئے چلے گئے، مگر یاد رکھو ایسا اصول اللہ کہ انہوں نے ایسی ساڑھے جی انہیں نبی، اسی نبیاں دی اولاد، اور انہیں کچھ ساڑھے جی تے انہوں ڈرن دی لوڑ گاندھی ہے۔ فرمایا نہیں، اس دن تو ڈر جو جس دن کوئی جان کسے جان دے کوئی کفایت نہیں کرے گی، کوئی کم نہیں آئے گی۔ اور ایک مقام تے اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے بات نو سمجھایا۔ اللہ فرماندے نے ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتاں والی جگہ تے ہون گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، تے فاجر برے لوگ جہنم دے اندر ہون گے۔ اور دوویں پہلو اللہ نے بیان کر دیتے، فرمایا یصلونہا یوم الدین، انہوں نے داخل کیتا جائے گا کدو قیامت دن، وما هم عنہا بغائبین، کہ اتھوں پھر غائب نہیں ہو سکن گے، چھپ نہیں سکن گے، لوگ نہیں سکن گے۔ فرمایا اتھوں غائب نہیں ہویا جائے گا۔ اور وما ادراک ما یوم الدین، میرے سونے تو کی جانے کے قیامت دا دن کی ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تو کی جانے کے قیامت دا دن کی ہے، وہ دن تے ایسا دن یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دن تے انج دا دن ہوئے گا یوم لا تملکو، کہ جس دن کوئی ملکیت نہیں ہوئے گی، کوئی جان کسی جان واسطے کچھ بھی، یعنی کوئی نفس دوسرے نفس دے بارے اندر کوئی اختیار نہیں رکھے گا مگر جنوں رب چاہے گا۔ رب دی اجازت تو بغیر کوئی بندہ کہے میں اس طرح کر لوں گا، میں اس طرح کر لوں گا، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ کوئی نفس کسی نفس دا کوئی اختیار نہیں رکھے گا۔ والامر یومئذ للہ، سارے دا سارا اختیار اس دن کندہ ہوئے گا؟ اللہ دا، صرف اللہ دا اختیار، اللہ دا اختیار ہوئے گا۔ اور اللہ پاک فرماندے نے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، فرمایا کہ نہ بدلے اندر کوئی چیز قبول کیتی جائے گی، بدلے اندر کوئی چیز قبول نہیں کیتی جائے گی۔ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور مدد بھی نہیں کیتی جائے گی۔ تین باتاں اللہ پاک نے بنی اسرائیل نو آخری خطاب دے اندر اس تقیدی الفاظ دے اندر تین باتاں کر دیتی ہیں۔ اللہ فرماتے نے اس دن بدلے اندر بھی کوئی چیز قبول کیتی جائے گی، کہ کوئی بندہ سمجھے
کہ جس طرح اتنے دنیا تے معاملہ ہے، کوئی چیز دے کے بندہ چھڑا لینا ہے، بدلے اندر کوئی چیز دیتی جائے تو بندہ چھڑا لے بندہ، اللہ ذوالجلال نے واضح فرما دیتا وہ دن معاملہ بڑا عجیب ہوئے گا۔ بدلے اندر کوئی ایسا معاملہ دے کے چھڑان والا معاملہ نہیں ہوئے گا۔ وہ کس طرح دا معاملہ؟ قرآن اللہ دا، اللہ پاک دے قرآن اعلان کر کے باتاں نو سمجھایا۔ یہ سورہ آل عمران اللہ دا قرآن ہے، اور تیسرا سپارہ تے آخری آیت اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں۔ بدلے دے اندر بات سنیا چھے، اللہ فرماندے نے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ بے شک وہ لوگ جڑے کافر نے، جنہاں کفر کیتا، مرن یعنی پیدا ہون تو لگ کے، شعور تو لگ کے، مرن تک کافر ہی رہے۔ ایسے کافروں دے بارے اندر منکر ہی رہے، رب دے بھی ہوندے، رسولاں دے، کتاباں دے، سارے ہوندے منکر ہی رہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، موت بھی آئی تے حالت کفر اندر، حالت کفر، انکار والی موت، موت بھی آئی تے حالت کفر اندر۔ اللہ فرماتے ہیں نا لوگوں دے بارے اندر فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، فرمایا ہرگز قبول نہیں کیتا جائے گا کسے ایک کولوں، سارے کافر نہیں، اینا کافرہ دے بچوں ایک کافر دے کولوں بھی قبول نہیں کیتا جائے گا۔ اللہ کی فرمایا ملء الارض ذہبا، زمین دے بھرن دے برابر سونا، زمین کتنی وسیع ہے تے پوری سونے دی بھری ہوئے، سونے دی، تے کافر کل قیامت نو ایک کہے کہ اللہ یہ سارا سونا لے لے تے عذاب تو بچا، سارا سونا، زمین پوری بھری ہوئے سونے دی، تے کہے کل قیامت نو اللہ اینا سونا لے لے تے چھڑ دے۔ اللہ کے انج دا سونا کسے گلوتے ہونا، کوئی چیز ایسی ہونی نہیں۔ اللہ سمجھا رہے نے کہ حالت کفر اندر فوت ہونے والا کتنا برا ہے، کتنا بدبخت ہے کہ اینا سونا بھی فدی اندر دے گا، تے واضح کہہ دیتا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اینا بھی دیوے قبول پھر نہیں کہ اللہ کی ہوئے گا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان واسطے دردناک عذاب، سخت ترین عذاب ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، تے انج دے منکراں دا فرمایا کوئی مددگار بھی نہیں، کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ اور ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا سورہ مائدہ ہے، اللہ پاک دا قرآن ہے، اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر کے تھے بھی اس بات کو سمجھایا، اور نوعیت اس تو بھی زیادہ سخت سمجھا دیتی۔ اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اچھے میرے پیغمبر دی بات سنی تسی کہ جن نے میرے بارے اندر سنیا، یہودی ہوئے یا عیسائی، اور پھر وہ مر گیا اس حال اندر کہ میرے تیرے ایمان نہ لے آیا، جو میں دے کے بھیجیا گیا ایمان نہ لے آیا، وہ بندہ منکر ظاہر ہے، منکر انہیں انکار کیتا، آخر تک فوت ہو گیا۔ فرمایا وہ جہنم دے وچ جائے گا، اور ایسا جہنمی جیڑا منکر ہو کے میرے پیغمبر دا جہنم سے چلا گیا،
تے اون دے بارے اندر ان الذین کفروا بے شک وہ جن نے انکار کیتا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ. اللہ فرمان دینے اون دے واسطے اس دن اگر ہو جائے ہونا تے نہیں، فرمایا اگر ہو جائے ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین تے ہے، زمین پوری اور پوری زمین تے کی کچھ موجود ہے، اینا بھی ہوئے تے نال فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ اینا ہی نال ہور ہوئے، اینا بھی ہوئے تے اینا ہی نال ہور ہوئے تے پھر کبھی کی پھر کہے لیفتدوا بہ، یہ فدیے دے طور تے دے دیتا جائے من عذاب یوم القیامہ، قیامت دے دن دے عذاب تو چھٹن واسطے رہائی واسطے دے دیتا جائے جنی زمین ہے او، اور یہ دے نال انہا ہی ہور جو کچھ انہا اللہ لے لے دے عذاب تو بچا لے. اللہ فرمان دے کی ہوئے گا ما تقبل منہم، ما تقبل چھوٹی موٹی بات نہیں، اتنی زیادہ چیز دنیا دا ساز و سامان ان فرمایا اینا بھی پیش کرے ما تقبل منہم، پھر انہاں کو قبول نہیں کیتا جائے گا. اللہ پھر ہوئے گا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہاں واسطے دردناک عذاب ہوئے گا. پتہ ہے چلیا حالت کفر دی موت بڑی بدبختی والی موت ہے، مرنا تے سارے نہیں ہے، لیکن یاد رکھو موت موتیاں بھی باتاں ہویا کر دیاں نے. یہ موت انتہائی بری ترین موت ہے، بندہ ہمیشہ جہنمی، ہمیشہ عذاب بالکل ٹلے گا نہیں، ختم نہیں ہوئے گا. اتھوں تک اگر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف حدیثہ نے تاہم آقا فرما دے ایک جہنمی نو لے آندہ جائے گا، پوچھیا جائے گا. اللہ فرمان گے کہ اگر آج تیرے کو اتنا سونا ہوئے، دنیا جنی دنیا ہے یا زمین ہے، اتنی زیادہ دولت، اتنا زیادہ مال، اتنا زیادہ سونا ہے، تے کیا تو جہنم تو بچن واسطے، جہنم تو بولو بچن واسطے وہ سونا تو اتنا جڑا ہے، اتنا ساز و سامان دنیا دا دے دے گا؟ اللہ جہنمی نو پوچھن گے، جہنمی تو جہنمی کہے گا کہ اللہ ہاں میں انہاں سونا وہ سب کچھ دے دیا گا اس عذاب تو بچنے واسطے. اللہ فرمان گے میں دنیا دے تینوں اس تو بڑی ہی آسان چیز آکھی سی، بڑا ہی سوکھا کام آکھیا سی کہ تینوں کیا سی میرے نال شرک نہیں کرنا، تو ادو تے منی نہیں. آج تو اینا کچھ دینوں تیار، اینا کچھ دینا یہ سوکھا ہے یا دنیا تے شرک تو بچنا سوکھا سی؟ آج اینا کچھ دین نو تیار ہے مگر دنیا تے میری بات آسان ترین تو منن واسطے تیار نہیں ہویا، ان دے واسطے پھر ہی آڈر ہو کے چل جہنم دے. اور حالت کفر ایک ایسی چیز ہے، عبداللہ بن جدعان دے بارے جاندہ ہے، مفسرین نے ان آیتوں دے تحت لکھے ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کو لوگ پوچھیا گیا کہ عبداللہ بن جدعان کہ یہ بندہ ایسا بندہ سی جڑا بڑا ہی مہمان نواز سی، غریب پرور، غریباں نو نوازن والا، بھکھیاں نو کھلان والا اور غلام آزاد کرن والا. کیسی ہیں خوبیاں نے کہ مہمان نوازی کتنی پیاری خوبی، غریباں نو نوازنا کتنی عمدہ خوبی. ایک بندہ غلامی دی زندگی گزار رہا ہے، انہوں پیسے لا کے خرید کے آزاد کر دینا کتنی بڑی خوبی. فرمایا سونے
کیا عبداللہ بن جدان جیڑا ہے ان دیا اے نیکیاں اے چنگے کام نو فائدہ دین گے؟ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا نہیں. کتنے کام ہیں؟ عمدہ کام، مہمان نوازی، غریب پروری، غلاماں دا آزاد کرنا، فرمایا انہوں فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے کہ بندہ، مختلف حدیثاں نے اس واسطے کہ بندہ جیڑا ہے یہ اپنے رب تے ایمان یعنی قیامت تے ایمان ہی لے آیا، انہیں ایک دن بھی اپنے گناہاں دی رب کولوں معافی نہیں ملی. اور اتنی بڑی نیکیاں، یہ حالت کفر ہے، حالت کفر. اور حالت کفر مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ حالت کفر اندر بلائیاں اس اعتبار میں فائدہ ایک شخصیت ہویا بھی. جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا نے بڑا ساتھ دیتا اور بڑے مشکل حالات دے اندر آپ دے پیچھے پشت پناہی کی تھی، آپ دا ساتھ دیتا، مگر مرن تک کلمہ نصیب نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دا ہلکا ترین عذاب دیتا جائے گا، ہلکا ترین عذاب کی ہوئے گا؟ فرمایا کہ جہنم دی آگ دی جتی پہنائی جائے گی، جتی، اور اون دے نال دماغ انج کھولے گا جی میں چولہے دے پئی ہنڈیا کھول دی، دماغ انج کھولے گا، انی سخت ترین عذاب. اور یہ ہلکا ترین عذاب ہے تے جڑا سخت ترین ہے ان دا عالم کی ہوئے. یہ ہلکا ترین عذاب تے جڑا سخت ترین ان دا معاملہ کی ہوئے گا. اور یہ حالت کفر والی زندگی اللہ فرماندے نے یاد رکھو قبول نہیں کیتا جائے گا. فَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ نواستے دردناک عذاب ہوئے گا، دردناک. اللہ بنی اسرائیل نو اس بات تو ڈرا رہے نے، سمجھا رہے نے. اور فرمایا اللہ دے قرآن نے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، فرمایا کہ انہاں دی کوئی سفارش قبول نہیں کیتی جائے گی اللہ دی اجازت تو بغیر. اللہ دی اجازت تو بغیر کوئی کل قیامت دے دن کسے دی سفارش دی جرت نہیں کرے. پابندی دیکھتے لگی، یہ اپنی مرضی ہوتے تھوڑیاں نے کہ جڑا مرضی کہے گا میں جن دی مرضی سفارش کرنا. سفارش بھی ہوندی جنوں رب اجازت دے گا، ان دے بارے اندر اینا بولن دی اجازت دے، اس تو ود کٹ نہیں، اختیار ہی نہیں. بغیر اجازتوں اس چاہ دے بندہ مت روے، بد عملیاں مت کرے کہ پچھو سفارش ہو جائے گی، سفارش کر لیں گے، فدیہ دے دیں گے، پچھو پچا دیں گے، کوئی مدد کر لے گا. ایسا معاملہ نہیں. ورنہ انہیں نبی بنی اسرائیل اندر تے اللہ دو ٹول اندر فرما رہے ہیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ان یاد رکھو کہ انہاں دی مدد بھی نہیں کیتی جائے گی. اس واسطے اللہ دے عذاب کو ڈر جاؤ، دیا پکڑا کو ڈر جاؤ، جس دن کوئی جان کسی دے کوئی کام نہیں آئے گی، اور سفارش بھی نہیں، بدلے اندر بھی نہیں، مدد بھی نہیں. مدد صرف اللہ ذوالجلال دی ذات دی ہوئے گی. اور اے اللہ پاک بنی اسرائیل دے اس واقعے نو بڑی تفصیل دے نال چلان تو بات سمجھائی یہ بات. اور سورہ ابراہیم دے اندر اللہ پاک دے قرآن نے بڑے پیار بڑی محبت دے نال بات نو درایا اور بات نو سمجھایا. کل قیامت دن دی اور ناکی دے بارے اندر اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں. اللہ فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. سونیا کہہ دیو کنوں میرے بندیاں نو
کہہ دیو اللہ کیڑے بندے الذین آمنو او بندے جڑے ایمان لے آئے نمبر 1 ایمان لے آئے نماز قائم کیتی نماز چور نہیں بے نماز نہیں نماز قائم کرنے والے میرے بندے ہو انہاں نمازیاں نو کہتے اور وہ لوگ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جڑے خرچ کردے نے جو میں رب نے رزق دیتا اون دے جو خرچ کردے نے سرًا وعلانیہ چھپ کے بھی سر عام بھی دوویں طرح خرچ کر دینے من قبل اس تو پہلے کم کر لو ایاتی یوم اللہ بیون فیہ ولا خلال وہ دن آن تو پہلے کم کر لو جس دن خرید و فروخت نہیں ہوئے گی کوئی دوستی بھی کام نہیں دے گی خرید و فروخت بھی نہیں دوستی بھی نہیں بندہ مت کسی دے چاہتے رہے میرا فلاں بڑا تعلق والا ہے فلاں بڑا دوست ہے میرا اللہ وعدے قرآن جو کہہ رہے ولا خلال کوئی دوستی اس دن کم نہیں آئے گی اگر دیکھے جائے اللہ پاک فکر دلا رہے نے اس فکر نو اللہ پاک نے اس واسطے واضح کیتا کہ قیامت دن دی اگر یہ فکر پیدا ہو جائے نا سب تو پہلی بات اللہ دا ڈر بندہ کہنا میں کسی کو نہیں ڈردا میں لے کے کھانا کسی کو اچھا کسی کو تو نہ ڈر رب کو نہیں ڈردا اور رب کو دے ڈر اس مالک دا ڈر پیدا کر لے اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر بندہ کوئی بھی نافرمانی کرنو تیار ہوئے گا ہر نیکی کرنو اگے بڑھے گا ہر گناہ تو بچ جائے گا کہ اللہ دا ڈر ہے باقی چیزوں نے واضح کیتا کہ قیامت دن جدو اللہ پوچھے گا اتھے کی جواب بندہ دے گا اور حالات ایسے کہ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کرامی میرے پاک پیغمبر دی ذات کرامی نو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دن بات بڑی پیاری کی تھی اور بات بڑی عمدہ فرمایا یا محمد اشما شیطا فإنک میتن فرمایا سونے محبوب جی اشما شیطا زندہ رہ لو جنی دیر چاندے جے زندہ رہ لو جنی دیر چاندے جے فَإِنَّكَ مَيِّتٌ ایک وقت آنا فوت ہونا ہی ہونا بڑی بڑی لمبی زندگی 1000 سال زندگی اس تو زیادہ اس تو کم حضرت نوح علیہ السلام دی 950 سال تبلیغ دا ٹائم ہے تبلیغ دا 950 سال معمولی ٹائم کتے اور ادھر فرمایا اس معاشیتا اختیار کنا بڑا دیتا فرمایا جنہ چر چاندے جی لو مگر ایک وقت آئے گا فَإِنَّكَ مَيِّتٌ تسی فوت ہونا ہی ہونا ہے ساڑھا ہی پروگرام ہے کہ نہیں اکیلیاں تو بالکل ہی نہ ہے بالکل ہی فکر ہی لایا ہے کہ جب دیکھی جائے گی ادھر اتنی بڑی سرداری اتنی بڑی شان مگر فرمایا سونے فَإِنَّكَ مَيِّتٌ جننے سال جینا جی لو مگر ایک وقت آئے گا فوت ہونا ہی ہونا ہے اور دوسری بات بڑی پیاری وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ فرمایا پیار کر لو محبت کر لو جندے نال چاندے جے جنی چاندے جے کر لو وقت آئے گا انہوں چھڑنا پینا ہی پینا ان پیار کندے نال کینیا دا جناب دنیا نال کسی دا سواری نال کسی دا کوٹھی نال اور طرح دے پیار نے طرح دی محبتہ نے اور جنی گہری مرضی محبت ہوئے اللہ پاک سردار انبیاء نو حضرت جبریل علیہ السلام دے ذریعے اخبار نے فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ سونے چھڑنا پینا ہی پینا ہے اور اگلی گل بڑی پیاری کی تھی وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزِيٌ بِهِ
عمل کر لو جو چاہندے جے عمل کر لو ان دے بارے اندر پوچھیا جائے گا ان دا بدلہ دینا ہی پوے گا تین بات ان دا بدلہ ان جو اسی کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں تے کیا ساڈا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا جائے گا بدلہ ملے گا تے سانو کوئی مسئلہ نہیں ادھر فرمایا جا رہے ہیں عمل جو مرضی کرو اگر ساڈے تے اعمال دا ہی معاملہ بڑا عجیب ہے نا ادھر تے عمل کیا کہنے ایک تو دوسرا ود کے بہتر تو بہتر اور اچھے تو اچھے انداز نال عمل کیتا گیا مگر ان دے باوجود فرمایا سونے ہوں دے بدلے اندر تو انہوں بدلہ ملے گا ہی ملے گا جو کر لو لہذا تیاری اس بات دی کر لو کہ بندہ جنی بھی زندگی گزارے 309 سال اصحاب کہف یہ پوچھیا گیا بلکہ نہیں حضرت عزیر علیہ السلام 309 سال بلکہ 309 سال اصحاب کہف دا معاملہ ہے تے جدو پوچھیا گیا نا اٹھے اٹھایا پوچھیا کہنے لگے ایک دن یا دن دا کچھ حصہ حضرت عزیر علیہ السلام نے 100 سال تو بعد اٹھا کے پوچھیا ہمیں کنی دیر فرمایا ایک دن یا دن دا کچھ حصہ تے جڑی پیچھے گزار لیے نا پیچھے گزار لیے انہوں ذرا احاطہ کرو نا دماغ چ کنا کو ٹائم ہو گیا دنیا تے آیا تے انجی لگدا جی میں آئے سی اور آج ایتھے آ گئے بس اینی طویل زندگی بڑی بڑی طویل زندگی تے ہوئے گا اے ہی کہ اللہ اینا کو عرصہ اینا کو ٹائم گزارے ہے راؤ دوستو یہ لمحات فکریہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ساڑھے شیخ الحدیث شیخ التفسیر حضرت حافظ عبدالعزیز الوی رحمت اللہ علیہ ان دی موت بہت بڑا سانحہ ہے اور عالم دی موت عالم دی موت ہے جہان دی موت ہے جہان اتنا بڑا خلا اور تقریباً 50 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میں پڑھایا اور میں اس بات پہ غور کر رہا سی کہ انہوں نے تے 50 سال پڑھایا ہے مگر اتھے او ہستیاں جنہوں نے اپنے منہ جو بات کر کے فرمایا ہے تے حدیث بنی اور حدیث آئی اور اگے او شخصیتاں جنہ انہیں سال لا کے اس بخاری نو جمع کیتا اور او ہستی اور یہ تے شیخ صرف پڑھان والے انہ سال مگر اسے او ہستیاں بھی نہیں رہیاں تے میرے شیخ نے کس طرح زہر اللہ نے کا ٹائم لکھیا سی مگر موت انتہائی سعادت والی تقریباً 80 سال تفصیل آ جائے گی 80 سال دے قریب یا 85 سال دے قریب عمر اور عمر دا زہر باتے بچپن دا دور کنا ٹائم ہو کہ جڑا دین بڑے بڑے شیوخ دے کو پڑھیا اور پھر پڑھیا ہی نہیں اگے پھر مسند دے بیٹھ کے پڑھانا کتنی سعادت دی بات ہے پھر او قرآن تو بعد جڑی افضل ترین حدیث دی کتاب ہے بخاری نو 50 سال پڑھانا کوئی معمولی بات نہیں اللہ نے اتنا عظیم کم لیا مگر یاد رکھو باپ بھی شیخ الحدیث ہے اور 5 پرا ہی شیخ الحدیث 5 پرا ہی شیخ الحدیث اللہ نے کتنا نوازیا اور کتنا کم لیا اور کنے علماء ظاہرین دی شاگردی حاصل کر کے دنیا دے کونے کونے تے سارے اسلامی ملکاں دے اندر پھیلے اور کتنا بڑا صدقہ جاریہ پھر اللہ نے تحریری طور تے فی تعلیف گویا کہ کتابہ لکھ کے مسلم دی شرح لکھی اور اسی طرح سنن ترمذی دی شرح لکھی دیگر اور کتاباں بھی لکھیاں شیخ نے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال اللہ دی توفیق نال اور بیان انہوں نے مختلف آ رہے ہیں کہ میرے والدین دیاں دعاواں میرے استاداں دیاں دعاواں جتنے اللہ نے اتنا بڑا کام دین دا لیا ہے اور اللہ پاک نے دیکھو اتنی کثیر تعداد اسی دن 2 شیخ فوت ہوئے ایک مظفر آباد دے اندر شیخ الحدیث سن انہوں دا نام بھی حافظ عبدالعزیز الوی غالباً رحمت اللہ علیہ انہوں دا نام بھی عبدالعزیز علامہ عبدالعزیز الوی ہے اللہ تعالیٰ انہوں تے رحمت فرمائے انہوں کریسن گرون اندر
انی کثیر تعداد نال جنازہ، یہ سبق ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ نیکی دا ثمرہ ہے۔ اور جنازے دے اندر انی کثیر تعداد کنہ دیے؟ علماء دیے، جنہ دیاں حجامتاں صحیح اور لباس سنت دے مطابق، 5 وقت دے نمازی، عالم، حافظ قرآن اور دین والے، کثیر تعداد انہاں لوگاں دی۔ اور ستیانہ بنگلہ اندر بھی جنازہ ہویا، اور 36 پنڈ دے اندر اتھے بھی جنازہ ہویا۔ ایک پنڈ چو اللہ نے کنے ہیرے پیدا کیتے، انہاں ہیریاں چو ایک ساڈے استاد شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز الوی رحمت اللہ علیہ بھی ہیرے نے۔ دیکھو ایک پنڈ دے اندر یہ نہیں کہ شہر اندر ہی کم ہوندہ ہے، پنڈ اندر بھی اللہ نے کتنے کتنے جید عالم دین پیدا کر دیتے۔ ساڑھے واسطے سب کے ہے کہ زہر بندے نے جینا تے ہے یہ، لیکن کوشش کرو دین والی زندگی، دین والاؤ، دین و اپناؤ۔ کم از کم اولاد چو ایک نو تے کم از کم دین والے پاسے پا دیو، بیٹی نو پا دیو، بیٹے نو پا دیو، تاکہ والدین تو بعد صدقہ جاریہ بن سکے۔ اپنی اولادہ تے محنت کرو، آپ رجحان ادھر پیدا کرو، یہ تو کرا گے انشاءاللہ اللہ بڑیاں بلائیاں نال سانو نوازے گا۔ اللہ کو دعا ہے میرے شیخ دیاں اللہ جو محنتاں کوششاں کاوشاں دین دے بارے اندر نے اللہ ساریاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور سیئات اللہ درگزر فرمائے۔ اللہ پاک جن علماء انہاں دے کولوں پڑھ گئے نے وہ سارے یقیناً انہاں واسطے صدقہ جاریہ نے۔ اللہ زیادہ تو زیادہ انہاں نوں دین دا کم کرن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سانو بھی چاہیے کہ انہاں باتاں دے فکر کریے کہ تو آپ دی ذات نے فرمایا کہ جنہ چر مرضی جی لو آخر موت دے، اور اسی طرح جن دے نال مرضی محبت کرو آخر چھڑنا پینا ہی پینا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا عمل جو بھی کرو گے ان دے بدلے اندر جزا سزا واسطے بندے نو تیار رہنا چاہیے۔ اگر اچھے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ان کا اجر بھی دیں گے، اللہ مزید بھی فضل نال مالا مال کریں گے۔ دعا ہے اللہ پاک سانو یہ فکر اپنے آپ اندر پیدا کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو پیارا ہے پاویں نہیں مانے جنیا پھر بھی ہمارا ہے، کھچ دی یہ ڈوری ویرا جھولے وچ پا کے، دین دی یہ لوری شیما نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائیے، اساں تے تاں بھی جندڑی اے دے نہ لائیے، لبلی خدائی ویرا جولی وچ پا کے، دیندی یہ لوری شیما کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے، کہندی یہ شیما ویرے مل نہیں لب دے، مینوں جو ویرا ملیا اے فضل نے رب دے، لٹ لئی خدائی میں تے پیار اے دے نل پا کے، لیندی یہ لوری شیما اللہ جڑیاں پینا ویرانو ترسیاں، شیما دی لوری سن کے اکھاں نے برسیاں، تو اونا نو ویر دے دے فضل فرما کے، دیندی یہ لوری شیما